ہم پڑھ رہے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے متعلق۔ اس سے پہلے ہم اس ٹینس کے یوزز اور فارمیشن کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی ٹینس میں بنائے گئے مختلف طرز کے جملوں کی پڑھنے کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے افرمیٹو طرز کے جملوں کو۔ افرمیٹو سے مراد ہے کوئی ایسا جملہ جس میں آپ کسی بات کی حمایت کر رہے ہوں، یعنی اس کا اقرار کر رہے ہوں کہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ I have been living here یعنی میں یہاں رہتا رہا ہوں۔ تو جیسے کہ اس سے پہلے ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی فارمیشن سیکھ چکے ہیں۔ یہاں اس جملے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کیا استعمال کیا گیا ہے۔ I کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہ ہے لفظ have جو کہ auxiliary have کی پریزنٹ فارم ہے۔ اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے لفظ been کا، یہ verb to be کی پرفیکٹ فارم ہے۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے لفظ living، یہ بنا ہے لفظ live سے۔ اس کے آخر میں لیٹر ای کو کٹ کر کے لیٹرز ing کا اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ ہے verb کی present participle form۔ اور اسے present participle form اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اب یہ adjective کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی لفظ living کو nouns کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس جملے کے اندر auxiliary have، verb to be کی perfect form اور present participle form شامل ہے، اور یہ تین چیزیں present perfect continuous tense بناتی ہیں۔ I have been living here یعنی میں یہاں رہتا رہا ہوں۔ تو یہاں ایک ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ ماضی میں شروع کیا جا چکا تھا اور ممکن ہے یہ اب بھی جاری ہے، یعنی یہ عمل ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تو جب اس انداز میں بات کی جاتی ہے تو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا۔ تو چلیے اب باقی کے جملوں کو پڑھتے ہیں۔ اگلا جملہ You have been living here یعنی تم یہاں رہتے رہے ہو، یا پھر تم سب یہاں رہتے رہے ہو۔ اب اگلا He، she اور it کے ساتھ ہمیشہ has کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب باری باری انہیں پڑھیں گے۔ He has been living here یعنی وہ یہاں رہتا رہا ہے۔ She has been living here یعنی وہ یہاں رہتی رہی ہے۔ It has been living here اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی جانور یا بے جان چیز کے لیے، اور it کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ he، she اور it کے ساتھ has کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ I، you، we اور they کے ساتھ auxiliary have کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام جملوں میں verb to be کی perfect form been کا بھی استعمال کیا گیا ہے، اور ایک present participle بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ ان جملوں میں لفظ living کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور present participle کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اس لفظ کے آخر میں آتے ہیں لیٹرز ing۔ چلیے اب دیکھتے ہیں نیگیٹو طرز کے جملوں کو جنہیں present perfect continuous tense میں ہی بنایا گیا ہے۔ پہلا جملہ I haven't been living here۔ haven't کانٹریکشن ہے have not کی۔ جب have not ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں تو ان سے کانٹریکشن بنتی ہے haven't۔ have اور not کو ایک ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اور او کی جگہ اپوسٹروفی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ ایک نیگیٹو جملے کے اندر کسی بات کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا رہا، تو اس جملے کا مطلب ہے میں یہاں نہیں رہتا رہا۔ تو جیسے کہ ایک present perfect continuous tense کے جملے کے اندر auxiliary have کا استعمال کیا جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے میں auxiliary have کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ verb to be کی perfect form been کا استعمال کیا گیا ہے، اور ایک present participle کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ جملہ present perfect continuous tense کے اندر ہے، لیکن نیگیٹو جملہ ہونے کی وجہ سے یہاں been سے پہلے لفظ not کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور I کے ساتھ ہمیشہ have کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ You haven't been living here یعنی تم یہاں نہیں رہتے رہے۔ اب اگلا جملہ he، she اور it کے ساتھ has کا استعمال کرتے ہیں، اور یہاں بھی auxiliary has کے بعد not کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور has اور not کی کانٹریکشن بنتی ہے hasn't، یعنی لفظ has اور not کو ایک ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ اس طرز کے جملوں کو زیادہ تر بول چال میں استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا کانٹریکشنز کا سیکھنا
اور انہیں درست انداز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ تو چلیے اب انہیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ He hasn't been living here یعنی وہ یہاں نہیں رہتا رہا۔ She hasn't been living here یعنی وہ یہاں نہیں رہتی رہی۔ It hasn't been living here اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بے جان چیز یا جانور کے لیے متعلق بات کرنے کے لیے، اور it سے مراد ہے وہ۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ We haven't been living here یعنی ہم یہاں نہیں رہتے رہے۔ اب اس سے اگلا جملہ They haven't been living here یعنی وہ یہاں نہیں رہتے رہے۔ تو ان تمام جملوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی تین چیزیں موجود ہیں، یعنی ایک auxiliary have کی present form، اس کے علاوہ verb to be کی perfect form been کا استعمال کیا گیا ہے، اور ایک present participle کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے auxiliary have، verb to be کی perfect form been اور ایک present participle کے موجود ہونے کی وجہ سے یہ جملہ بھی present perfect continuous tense کے اندر ہے، اور یہ تمام نیگیٹو جملے affirmative جملوں سے صرف اس طرح سے مختلف ہیں کہ ان میں auxiliary have کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں interrogative طرز کے جملوں کو۔ interrogative سے مراد ہے سوالیہ جملے۔ ان جملوں میں الفاظ کی ترتیب افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں سے اس طرح سے مختلف ہے کہ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جملے کے اندر سبجیکٹ کے بجائے auxiliary have کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسے اس کی پریزنٹ فارم میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی has یا پھر have میں سے کوئی ایک استعمال کیا جائے گا سبجیکٹ کے لحاظ سے، جیسے کہ he، she اور it کے ساتھ ہمیشہ has استعمال کرتے ہیں، جبکہ I، you، we اور they کے ساتھ have کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیے مل کر پہلے جملے کو پڑھتے ہیں۔ Have I been living here یعنی کیا میں یہاں رہتا رہا ہوں؟ تو چونکہ یہ ایک سوال ہے تو اس کے آخر میں ایک سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب اگلا جملہ Have you been living here یعنی کیا تم یہاں رہتے رہے ہو یا پھر کیا تم سب یہاں رہتے رہے ہو؟ اب اگلا جملہ he، she اور it کے ساتھ ہمیشہ has کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے انہیں پڑھتے ہیں۔ Has he been living here یعنی کیا وہ یہاں رہتا رہا ہے؟ Has she been living here یعنی کیا وہ یہاں رہتی رہی ہے؟ Has it been living here یعنی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی بے جان چیز یا جانور کے لیے، اور it سے مراد ہے وہ۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ Have we been living here یعنی کیا ہم یہاں رہتے رہے ہیں؟ اور آخری جملہ Have they been living here یعنی کیا وہ یہاں رہتے رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، اس جملے کے آخر میں ایک سوالیہ نشان آئے گا۔ اسے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ Have they been living here یعنی کیا وہ یہاں رہتے رہے ہیں؟ تو ان جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں سے ذرا مختلف ہے، یعنی ان میں سبجیکٹ کے بجائے auxiliary have پہلے نمبر پر آ رہا ہے جملے کے اندر۔ اس کے علاوہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن ان جملوں کے اندر بھی وہی تین چیزیں موجود ہیں جو کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر موجود ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک auxiliary have اپنے پریزنٹ فارم کے اندر، اس کے علاوہ verb to be کی پرفیکٹ فارم یعنی لفظ been، اور پھر ایک پریزنٹ پارٹیسپل۔ اب اگر ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے کے اندر auxiliary have کے بعد لفظ not کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا نیگیٹو انٹراگیٹو جملہ۔ لفظ not کے استعمال کی وجہ سے یہ کہلایا جائے گا نیگیٹو، اور چونکہ یہ ایک سوال بھی ہے لہٰذا یہ ہو جائے گا نیگیٹو انٹراگیٹو۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب have اور not ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کی کانٹریکشن بن سکتی ہے۔ have not کی کانٹریکشن ہے haven't، جبکہ has not کی کانٹریکشن ہوگی hasn't۔ تو اس طرح سے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ ہوگا، مثال کے طور پر have not I been living here یا پھر haven't I been living here یعنی کیا میں یہاں رہتا نہیں رہا۔ اب اگلا جملہ haven't you been living here یعنی کیا تم یہاں رہتے نہیں رہے یا پھر کیا تم سب یہاں رہتے نہیں رہے۔ اسی طرح سے he، she اور it کے ساتھ hasn't کا استعمال ہوگا۔ انہیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ hasn't he been living here یعنی کیا وہ یہاں رہتا نہیں رہا۔ hasn't she been living here یعنی کیا وہ یہاں رہتی نہیں رہی۔ hasn't it been living here یعنی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جانوروں یا بے جان چیز کے لیے، اور it سے مراد ہے وہ۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ haven't we been living here یعنی کیا ہم یہاں
نہیں رہتے رہے. اور اب آخری جملہ haven't they been living here یعنی کیا وہ یہاں نہیں رہتے رہے. تو یہ تھے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے. تو اس ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام کو پڑھنے کی مشق کی. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی مشق جاری رکھیے.